امریکہ نے اپنے اتحادی ملک ترکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کر دی۔ ترکی اور امریکہ کے تعلقات آج کل سرد مہری کا شکار ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں مزید کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی سے اسٹیل اور ایلومینیم کی امپورٹ پر محصول دگنا کرنے کا فیصلہ کیا اور اب یہ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ نئے امریکی ٹیرف کے مطابق ترکی سے امپورٹ کیے گئے ایلومینیم پر 20% اور اسٹیل پر 50% ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جس سے ترکی کی امریکہ کو ایکسپورٹ میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ واضح ہو کہ ترکی نیٹو کا اہم ممبر ملک ہے اور دونوں نیٹو اتحادی ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ امریکی پادری اینڈریو برسنس ہیں، جو ترک حکومت کے خلاف 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے دہشت گردی کے الزام میں ترکی میں قید ہیں۔ امریکی پادری پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ کالعدم کردستان ورکرز پارٹی اور جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن کو تعاون فراہم کر رہا تھا۔ ترک حکام نے امریکی پادری کو ان کی گرفتاری کے 1.5 سال بعد جیل سے گھر پر نظر بند کر دیا تھا۔ امریکی صدر اس اقدام کو بھی ناکافی خیال کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اس پادری کی صحت خراب ہو رہی ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کرنا ضروری ہے۔ پابندیوں کے اس اعلان سے امریکہ اور ترکی کے خراب ہوتے ہوئے باہمی تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پابندیوں کا فیصلہ منچلا پن ہے۔ صدر اردگان نے صدارتی سوشل کمپلیکس میں 10 سفیروں کی کانفرنس میں دیے گئے ظہرانے میں شرکاء سے خطاب کیا۔ خطاب میں طیب اردگان نے کہا کہ حالیہ سالوں میں بین الاقوامی سطح پر ترکی نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کی وجہ سے اسے ہدف بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دیگر شعبوں کی طرح اقتصادیات میں بھی ترکی کو ایک محاصرے کا سامنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کر دیا، رات کو سوئے، صبح اٹھ کر لوہے اور اسٹیل پر کسٹم لگا دیا جیسے من مانے فیصلوں کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بین الاقوامی سطح پر آپ کا کیا اعتبار رہے گا؟ صدر اردگان نے کہا کہ افغانستان میں، صومالیہ میں نیٹو میں آپ کے ساتھ ہو اور دوسری طرف آپ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں، کیا ایسی چیز کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس سب پر آمنا و صدقنا نہیں کہہ سکتے۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ ان حملوں کے مقابل ہم اپنے تمام شعبوں کے ساتھ مل کر ضروری اقدامات کرنا جاری رکھیں گے۔ ترکی اقتصادیات مضبوط، طاقتور اور برمحل ہے اور اسی شکل میں آگے بڑھنا جاری رکھے گی، جبکہ پاکستان نے بھی ترکی پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر کسی ملک پر پابندیاں عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ ترکی پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے اور خطے میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ترکی نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نامزد وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ترکی کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترک عوام اور صدر رجب طیب اردگان کی موجودہ مشکلات کے خلاف کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ترکی نے تاریخ بھر کے دوران مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیوں اور کامیابیوں سے اپنا سہرا سجایا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔